من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ترجمہ کنز الایمان. ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا. ترجمہ کنز العرفان. ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا اور ان کے لیے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے. تفسیر صراط الجنان. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. اس آیت میں قلبی مرض سے مراد منافقوں کی منافقت اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے. معلوم ہوا کہ بدعقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے. نیز حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا مریض القلب یعنی دل کا بیمار ہے. روحانی زندگی کے خطرناک امراض. جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں اسی طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں. جسمانی امراض ظاہری صحت و تندرستی کے لیے سخت نقصان دہ ہوتے ہیں اور باطنی امراض ایمان اور روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہیں. ان باطنی امراض میں سب سے بدتر تو عقیدے کی خرابی ہے. اس کے علاوہ تکبر، حسد، کینہ اور ریاکاری وغیرہ بھی انتہائی برے امراض ہیں. ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی امراض سے متعلق معلومات حاصل کر کے ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس کے لیے بطور خاص امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب احیاء العلوم کی 3 جلد کا مطالعہ بہت مفید ہے. فزادهم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا. مفسرین نے اس اضافے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں. ان میں سے 3 صورتیں درج ذیل ہیں. ریاست چھن جانے کی وجہ سے منافقوں کو بہت قلبی رنج پہنچا اور وہ دن بدن حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی اور غلبہ دے کر حسد کی آگ میں جلنے لگے. تو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں مقبول ہوتے گئے اتنا ہی اللہ تعالی نے منافقوں کے رنج و غم میں اضافہ کر دیا. نمبر 2، منافقوں کے دل کفر، بدعقیدگی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عداوت و دشمنی سے بھرے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی تاکہ کوئی وعظ و نصیحت ان پر اثر انداز نہ ہو سکے. نمبر 3، جیسے جیسے شرعی احکام اور نزول وحی میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں کی مدد و نصرت بڑھتی گئی ویسے ویسے ان کا کفر بھی بڑھتا گیا. بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کلمہ شہادت پڑھنا ان پر بہت دشوار تھا اور اوپر سے عبادات میں اضافہ ہو گیا اور جرموں کی سزائیں بھی نازل ہو گئیں جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت بے چین ہو گئے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے
ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ بولنے کی وعید اور نہ بولنے کا ثواب۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، اس پر دردناک عذاب کی وعید ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہی ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ صدق اللہ العظیم۔